عہد عتیق پرانا عہد نامہ ان مختلف الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے لکھی گئیں۔ عام طور پر ان کے الہام کا دورانیہ تقریباً 1200 سال قبل از مسیح بتایا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ تذکرے اور واقعات مندرج ہیں جو یہودی لوگ نسل در نسل منتقل کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ الہامی کتابیں عبرانی زبان میں لکھی گئیں، مگر کچھ تحریریں آرامی میں لکھی گئیں۔ یہ پرانا عہد نامہ بنی اسرائیل کے خدا سے متعلق تاریخی، معاشرتی، عبادتی اور ایمانی تجربات کا مجموعہ ہے۔ کلام مقدس کی پہلی 5 کتابیں تورا یعنی توریت کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں موسوی شریعت درج ہے اور ان میں تقریباً وہ تمام قوانین درج ہیں جن پر عمل کرنے سے اسرائیلی قوم خدا کی مہربانیوں کے لائق بن جاتی تھی۔ یہودی اور مسیحی روایت کے مطابق ان 5 کتابوں کا مصنف حضرت موسیٰ ہے، جو خروج، عہد اور شریعت کا بنیادی کردار ہے۔ تواریخی کتابیں 1250 قبل از مسیح سے 150 قبل از مسیح تک کے سیاسی، مذہبی اور تاریخی واقعات بیان کرتی ہیں۔ قاضیوں کے بعد بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اسرائیل کے آخری قاضی حضرت سیموئیل نبی نے ان کے لیے بادشاہ کو مسا کیا۔ سلیمان بادشاہ کے بعد سلطنت 2 حصوں اسرائیل اور یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ اشوریوں نے اسرائیل کو 721 قبل از مسیح میں شکست دی اور نبوکد نصر بادشاہ نے یہودا کو 587 قبل از مسیح میں فتح کیا اور بابل کی اسیری میں لے گیا۔ شاہ فارس کورش نے 539 قبل از مسیح میں یہودیوں کو اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دی۔ عزریہ اور نہمیہ کی کتابیں بحالی کے لیے اس دور کے واقعات بیان کرتی ہیں۔ ایوب سے نشید الناشید تک 7 کتابیں حکمت کا ادب ہیں۔ ان کتابوں میں یزدانی اور انسانی حکمت پر غور کیا گیا ہے۔ حکمت کی یہ کتابیں زندگی کے مختلف حقائق، اہم سوالات اور بھیدوں پر غور اور عملی زندگی خصوصاً معاشرتی تعلقات کے بارے ہدایات سے متعلق ہیں۔ حقیقی حکمت خدا کی طرف سے بخشش ہے اور خدا کی شریعت روزمرہ زندگی میں عملی ہدایات فراہم کرتی ہے۔ اشعیاء نبی سے ملاکی نبی تک کی کتابیں نبوت کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں 8ویں صدی قبل از مسیح سے 5ویں صدی قبل از مسیح تک اسرائیلی قوم کے متعلق نبوتیں اور انبیاء کرام کی زندگی کا بیان ملتا ہے۔ نبوت کی بڑی کتابوں کے مصنفین کو بڑے انبیاء یعنی انبیاء کبریٰ اور چھوٹی کتابوں کے مصنفین کو چھوٹے انبیاء یعنی انبیاء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں المسیح کی بابت کئی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کتابیں عبرانی اور یونانی کتب مقدس کی فہرست میں شامل ہیں۔ نبوت کی کتابوں میں ہمیں تاریخی واقعات کی تشریح، خدائے واحد کی پرستش، مظلوم کے لیے انصاف اور مساوات، غریبوں کے لیے غمخواری اور خیر خواہی کے متعلق الہی رضا کی آگاہی دی گئی ہے۔ عہد جدید خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ انجیل ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور عہد جدید میں یہ ان نجات بخش واقعات کو بیان کرتی ہے جنہیں خداوند یسوع مسیح نے سر انجام دیا۔ مقدس مرکز، اعمال کی کتاب، افسیوں، تیموتھوس۔ بعد ازاں انجیل کا نام ان الہامی کتابوں کو دیا گیا جن میں خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی، تعلیم اور معجزات درج ہیں اور جنہیں الہامی تسلیم کیا گیا۔ یہ کتابیں تعداد میں 4 ہیں
اور اپنے مصنفین کے نام سے مشہور ہیں، یعنی بمطابق مقدس متی، بمطابق مقدس مرکز، بمطابق مقدس لوکا اور بمطابق مقدس یوحنا۔ چونکہ مقدس متی، مرکز اور لوکا کی کتابیں آپس میں بہت ہی ملتی جلتی ہیں، اس لیے انہیں اناجیل موافق کہا گیا ہے۔ مقدس متی نے آرامی زبان میں انجیل لکھی، جو بعد ازاں یونانی زبان میں ترجمہ کی گئی۔ دیگر کتابیں یونانی زبان میں لکھی گئیں۔ چونکہ مقدس یوحنا اور مقدس متی بذات خود رسول تھے، اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کے چشمدید گواہ ہیں۔ مقدس مرکز مقدس پطرس رسول کا شاگرد تھا اور اس نے رومیوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے استاد کی تعلیم قلم بند کی۔ ہر انجیل نویس در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے حالات زندگی بیان کرنے کی بجائے اس کی آمد کا مقصد، پیغام اور پاشکائی بھید کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے ایک خاص مقصد کے پیش نظر انجیل تحریر کی۔ انہوں نے یسوع مسیح کی زندگی کے صرف ان واقعات کو منتخب کیا جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ مقدس یوحنا 21 باب 25ویں آیت۔ یہ بھی یاد رکھنا مفید ہے کہ انجیل لکھے جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی منادی تقریباً تمام معلومہ دنیا میں کی جا چکی تھی۔